ڈونٹ شو یور اینگر ان فرنٹ آف کڈس. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے آنٹی, بیکاز آئی تھنک کہ بچہ بڑا کچھ نوٹ کر رہا ہوتا ہے. اگر میں یہ سمجھتا ہوں, میرا پرسنل اوپینین ہے کہ اگر ہم اپنا ٹیمپر لوز کر دیتے ہیں نا بچے کے سامنے, تو پھر میرا خیال تھوڑا سا ہم اپنا اسٹیٹس بھی لوز کر دیتے ہیں بچے کے سامنے. یہ میرا پرسنل اوپینین. ہم جب جادو کی اور اس کی جنات کی بات کرتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے نا کہ بہت زیادہ خوشی کی حالت میں اور بہت زیادہ غصے کی حالت میں جو ہے نا جنات وغیرہ انٹر ہو جاتے ہیں باڈی میں. وجہ پتہ ہے کیا ہے؟ ہم اپنے آپ کو بہت کمزور کر دیتے ہیں. تو یہاں پہ بالکل یہ والی آپ کی بات درست ہے. جب ہم اپنا ٹیمپر لوز کر جاتے ہیں نا, بچے کو پتہ چل جاتا ہے بالکل صحیح, یہ کمزور ہے. پھر ہے جی کہ میک کمیونیکیشن اینڈ کنیکشن اے پرائیورٹی. وہی آپ کی والی بات ہے, یو ہیو ٹو کنیکٹ, یو ہیو ٹو اگر وہ آرگیو کر رہے ہیں تو ان کو آپ نے سکھانا ہے کہ بیٹا آرگیو ان دا رائٹ وے کیسے کیا جاتا ہے. جیسے وہ 3 جو ہے نا ایجوکیشن کے اسٹیپس ہیں کہ سب سے پہلے جو ہے امیٹیشن, چلڈرن لرن تھرو امیٹیشن. نمبر 2 سیلف ریزننگ سکھاتے ہیں آپ انہیں کہ وہ ریزن کرنا سیکھیں کہ چیزیں وائی دے آر لائک دا وے دے آر, کیا برائی ہے. مطلب اسلامی احکامات کی اگر ہم بات کر لیں, اگر ہم انہیں ڈسپلن کریں گے وداؤٹ پرپز, وداؤٹ ٹیلنگ دیم کہ یہ کیوں ہے, تو آئی تھنک کہ وہ شاید وہ اس کو اس طرح ایبزارب نہ کر پائے. اور تیسری چیز جو ہوتی ہے نا وہ ہوتا ہے کہ فارمل انسٹرکشنز. اب بچہ جو ہے نا اس لیول پہ آ گیا, تو ہمارے ہاں تو یہ الٹ ہے. فارمل انسٹرکشن سب سے پہلے آتی ہیں کہ یہ نہیں کرنا, یہ نہیں کرنا, ٹھیک ہے نا, ساری ہم گائیڈ لائنز ڈیفائن کر دیتے ہیں. سیلف ریزننگ پہ جب بچہ آتا ہے ہم اس کا وہ کانفیڈنس شیٹر کر دیتے ہیں, ہم اس سے ریزن ہی نہیں کرتے, ڈر جاتے ہیں, پینک ہو جاتے ہیں. آئی ڈونٹ بلیم دا پیرنٹس. پیرنٹس بیچارے ذرا آپ کو پتہ ہے کہ وہ ایک اور بیک گراؤنڈ سے ہیں, انہوں نے اپنے دور میں ایسی چیزیں نہیں دیکھی ہوتی, ان کے لیے شاکنگ چیزیں ہوتی کہ میرے بچے نے یہ پوچھ کیسے لیا, یعنی میرا بچہ کہیں ملحد تو نہیں ہو رہا, یا میرا بچہ ٹوٹلی کہیں آؤٹ تو نہیں ہو رہا وغیرہ وغیرہ. تو بیچارے ہو جاتے ہیں پینک, نیچرل ہے, فطری ہے. یہیں پہ میں کہنا چاہوں گا کہ دے مسٹ انڈرسٹینڈ, ہمارا سارا کرکس یہ تھا آپ کا بھی, کہ بچوں پہ جو پریشر اس وقت آیا ہوا ہے اور جو پرسنالٹیز میں چینج آ چکی ہیں ان کی, اس کو سامنے رکھتے ہوئے پیشنٹ رہیں. انشاءاللہ آپ کا بچہ جو ہے وہ دعا کریں, کہیں نہ کہیں سے وہ آنسر پا جائے گا. کاؤنسلنگ کی آپشنز جو ہیں وہ موجود ہیں, لیکن بیسٹ یہ ہے کہ آپ اس سے کمیونیکیٹ کریں, آپ کنیکٹ کریں اس سے. ابھی آپ نے ایک بڑی اچھی بات کہی تھی, آپ نے کہا کہ اگر فادر سے نہیں یہ ہو پا رہا تو بڑے بھائی بھی تو ذمہ دار ہے نا. جی اچھا, اب یہ ہے کہ میں نے یہ بات دیکھی ہے کہ آپ میں کیا کرتی ہوں کہ بڑے بچوں کے ساتھ نا جب چھوٹے بچوں کی برائی کریں نا تو بہت دے فیل سو مچ لائک کہ بھئی ہم تو الیٹڈ کہ بھئی ہم اس لیول پر ہے کہ ہم دوسروں کی غلطیوں کو فائنڈ کر سکیں. لیکن ان آرڈر ٹو ڈو دیٹ دے اسٹارٹ لوکنگ ان ٹو دیم سیلوز ایز ویل کہ یہ میں بھی کرتا ہوں. تو میں عموماً کیا ہوتا ہے نماز کے لیے کہتے ہیں, میں چھوٹے بھائی کو کہتی ہوں جاؤ نا ذرا بڑے بھائی کے ساتھ چلے جاؤ, دیکھو تمہاری وجہ سے وہ نماز پڑھ لے گا. اور بڑے بھائی کو کہتی ہوں ارے تم نہیں اٹھے نا تو اس کی چھوٹے کی بھی نماز رہ جائے گی. تو میرا یہ خیال ہے کہ ہم یہ چھوٹے چھوٹے کاؤنسلنگ کے پروجیکٹ دے ہیں. مثلاً بھائی کو, بڑے بھائی کو کہا کہ دیکھو بھائی یہ اب چھوٹا بھائی ہے, اس کو تم ہی سمجھا سکتے ہو مین ٹو مین لیول پہ, تو گو اینڈ سٹ ود ہم. اس میں نا آنٹی ایک ٹرو اسٹوری بھی ہے. ورلڈ وار 2 کے ایک پرزنر تھے اٹالین, میرے ذہن سے ان کا نام نکل گیا, انہوں نے اولمپکس میں بھی کچھ گولڈ میڈلز لیے. ہی واز اے گریٹ اسپرنٹ رنر. اچھا, ان کی اسٹوری یہ ہے کہ بچپن میں ہی گاٹ انٹو الکوہل اینڈ ڈرگس, اور ان کے فیملی اٹلی سے مائگریٹ کر کے امریکہ آئی تھی فار اپرچونیٹیز وغیرہ وغیرہ. اس کی لائف میں اس کے بڑے بھائی کا کمال کا رول تھا. یعنی ہی سیڈ کہ لٹرلی مائی بردر سیوڈ می فرام دا برنک آف ڈسٹرکشن. اس کا بھائی نا کیا کرتا تھا اسے کہ اس نے دیکھ لیا کہ یہ اچھا بھاگتا ہے, یعنی اس کا ایک اسکل ڈھونڈ لیا. اس نے دیکھا کہ جب بھی پولیس اسے پکڑنے آتی ہے, کہ سگریٹ لگا رہا ہوتا ہے, شراب پیا ہوتا ہے, اس نے یہ بھاگتا بڑی تیزی سے. اس نے کہا چلو ڈیلی میرے ساتھ نا رننگ پہ چلو. وہ کیا کرتا تھا, خود سائیکل چلاتا تھا, اسے کہتا تھا میرے ساتھ ریس لگاؤ. وہ کرتے کرتے بچے کو اپنا ٹیلنٹ نظر آیا. ہی وینٹ آن ٹو بیکم, کالج میں جا کے وہ اسپرنٹ رنر بنا, اور وینٹ آن ٹو بیکم دی اولمپک ونر اسپرنٹ رننگ میں امریکہ میں. ابھی آپ نے جو کہا نا کہ کیچ دم ڈوئنگ سم تھنگ گڈ. جی 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 جی. تو اس نے بڑے بھائی نے اتنا سپورٹ کیا, اتنا پیار دیا کہ وہ آرمی میں گیا. اس کے بعد وہ کافی بڑے رینک پہ گیا. پھر ہی گاٹ کاٹ ان فرام ود دا جاپنیز آرمی. جاپنیز آرمی نے بہت ٹارچر کیا اسے. یہ ٹرو اسٹوری ہے, مجھے اس کا نام ذہن سے نکل گیا, بہرحال لوگ خود سرچ کر لیں گے. تو ایٹ دی اینڈ اسے وہ ساری چیزیں جو اس کے بھائی کے لیسنس تھے اس کے دماغ میں آتے تھے. یعنی بھائی واز دا مین کریکٹر جس نے کہا تھا نیور گیو اپ, اور تمہاری اسٹرینتھ بہت زیادہ ہے, ریئلائز ہو یو آر.
that actually sustained him in that difficult environment, وہ جو وہاں پہ prisoners of war کے ساتھ ہوتا ہے. And he came back, جب وہ صلح ہوئی آپس میں World War II کے بعد, تو ایک پیکٹ ہوا ظاہر ہے, پھر پرزنرز ریٹرن کیے جاپان نے. ہی کیم بیک ایز اے اسٹرانگر پرسن, یعنی پوسٹ ٹرومیٹک اسٹریس ڈس آرڈر, پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے لوگوں کو, لیکن اس کی لائف الحمدللہ بالکل نارمل ہوئی, واپس آ گئے, اس نے شادی بھی کی, سب کچھ کیا. بٹ ون کریٹیکل کریکٹر ان دس ہول اسٹوری از دی ایلڈر بردر. اور فیملی کی میرا خیال ہے بات ہی یہی ہوتی ہے. میں نے عموماً دیکھا ہے جہاں پہ پیرنٹس کرائسس کا شکار ہوتے ہیں نا, وہاں پہ بہن بھائی ایک دوسرے کے ساتھ اچھا کنیکٹ کرتے ہیں. چھوٹی عمر کی جو ہے بڑی بہنیں مائیں بن جاتی ہیں, اور چھوٹی عمر کے جو بڑے بھائی ہیں وہ اسی طرح سے پیٹرنس بن جاتے ہیں. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. سو کتنا امپورٹنٹ ہے کہ پیرنٹس اپنے بچوں کو ویل کنیکٹڈ رکھیں آپس میں, اور جب بچے لڑیں تو ان میں پیار محبت پیدا کریں. تو چھوٹی چھوٹی لڑائیوں کو نا پیرنٹس نان سیریس لیتے ہیں, وہ نان سیریس لینے والی چیزیں نہیں ہیں. وہی چیزیں میں سمجھتا ہوں آگے جا کے پھر وہ مقابلہ بازی اور وہ رائیولری, وہ ساری چیزیں یہ اختیار کر جاتی ہیں. ایک آخری بات میں بھی کرنا چاہوں گی, دعا. ایبسلیوٹلی جی, اللہ تعالیٰ آج ہی وہ ایک آیت سامنے آئی کہ کسی وما کان لنفس ان تؤمن الا باذن اللہ, کوئی انسان ایمان نہیں لا سکتا, تو اپنی مرضی سے کسی کو مومن نہیں بنا سکتا. تو یہ سیدھے راستے پر لانا بھی تو کسی کے اختیار میں نہیں ہے نا. ایبسلیوٹلی. اور یہ اس میں ایک اور بات ایڈ کر دوں کہ ماشاءاللہ میں نے پڑھا تھا کہ وہ جو واقعہ ہے خضر علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام والا, اس میں خضر علیہ السلام نے جو دیوار تعمیر کر دی تھی, وہ جو ایک دیوار گر رہی تھی, تو موسیٰ علیہ السلام نے اعتراض کیا. پھر انہوں نے ریزن بتائی کہ جی یہ یتیم بچوں کا مال ہے اس کے نیچے, تو اگر یہ گر جاتی وہ ایکسپوز ہو جاتا ہے, تو لہٰذا میرے رب نے مجھے حکم دیا کہ میں یہاں دیوار تعمیر کروں, بیکاز وکان ابوہما صالحا, ان کا باپ نیک تھا. تو اسکالر یہاں سے ایک پوائنٹ بتاتے ہیں کہ جس کے ماں باپ نیک ہے نا, اللہ ان کے جانے کے بعد بھی ان بچوں کی حفاظت کا ذمہ لے. بالکل. اور آج کے دور میں تو آنٹی ہم نظر رکھ ہی نہیں سکتے, کتنی رکھیں گے. یو نیور نو, آپ کا بچہ یونیورسٹی جانا ہے, پتہ نہیں کہاں کہاں اس نے جانا ہے. تو آئی تھنک کہ یہ جو آپ نے بات کی نا کہ دعا اور پیرنٹس کا اپنا نیک ہونا, اپنا تقوی اختیار کرنا, یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. ایک بڑا انٹرسٹنگ یہاں پہ یہ لکھا ہوا ہے جو آپ نے بات کی کہ میک یور ایکسپیکٹیشنز کلیئر. آپ نے کہا کہ ایک ڈسپلن کا ماحول ہونا چاہیے, اینڈ ایکچولی چلڈرن ایکچولی لو دیٹ. وہ ریزسٹ کرتے ہیں لیکن اصل میں دے نیڈ دیٹ. اور یہاں پہ مجھے ایک سینٹینس آنٹی یاد آ گیا, میں نے پڑھا تھا کہ 2 طرح کے طریقے ہیں پیرنٹنگ کے. ایک یہ ہے کہ آپ کے بچے کی آپ نے ذمہ داری لگائی کہ اس نے کمرہ صاف کرنا اپنا, اب آپ جب آئے چیک کرنے کے لیے اس نے نہیں کیا, تو ایک طریقہ یہ کہ آپ اسے کہیں گے دیٹس اٹ, یو آر گراؤنڈیڈ. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ آئیں, آپ دیکھیں اس نے کمرہ صاف نہیں کیا, اور آپ اسے کہیں کہ اوکے کلین اٹ اینڈ دین ویل گو آؤٹ سائڈ, ہم ڈنر کے لیے جائیں گے. تو دوسرے میں ری انفورسمنٹ ہے اور ریوارڈ کا ایک وہ ہے ایلیمنٹ, پازیٹیو ری انفورسمنٹ ہے بالکل, اور ریوارڈ کا ایک ایلیمنٹ ہے. تو ان دونوں میں بڑا فرق ہے آئی بلیو کہ. اچھا میں آپ کو بتاؤں, بیہیویئر ماڈیفیکیشن بڑی انٹرسٹنگ ایک سائنس ہے. بیہیویئر چونکہ فارم کیے جاتے ہیں نا, ٹھیک ہے, اسی لیے بیہیویئر کو ماڈیفائی کیا جا سکتا ہے. یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو ہارڈ سیٹ ہے. صحیح ہے. میں آج کل مغیرہ کا بیٹا ہے 3 سال کا, تقریباً 2.5 سال کا ہے, 3 سال کا. اچھا جی, وہ اس کو آج کل اسکول میں لے جانا جو ہے نا وہ, اچھا میں دیکھ رہی ہوں تقریباً 2 ہفتے سے ہمارے گھر میں چل رہی ہے کہ اس کو اسکول میں لے جانا ہے. وہ کیا کرتا ہے, شروع میں تو وہ بہت ہی چیختا چلاتا تھا, ٹھیک ہے جی, اور اس کے بعد آہستہ سے میں نے دیکھا کہ چیخنے چلانے کا ڈیوریشن کم ہوتا جا رہا ہے. پھر بیچ میں نے دیکھا کہ وہ سسکیاں لیتا ہوا یا منہ بنا کے چلا تو جاتا تھا لیکن رونا ختم ہو گیا. اور کل اور آج سے میں دیکھ رہی ہوں کہ ہی ہیز ایکسیپٹڈ اٹ. تو یہ روٹین سیٹ کرنا, اس کو ہم کہتے ہیں روٹین سیٹ کرنا.